گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا مانگ لیں، یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدہا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ ما زاغ البصر وما طغی کے سرمے کا صدقہ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ علی اصغر کے لڑک پر اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ اور محمد کی شہادت کا صدقہ عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ امت کی اولیاء کرام کا صدقہ عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ ایقان کا صدقہ ایمان کا صدقہ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آگے ہمیں ساری زندگی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری جیب کو رزق حلال سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر محتاجی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔
انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 29 دسمبر 2017 10 ربیع الثانی 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ رب العالمین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک، قائد اعظم کی ولادت مبارک، حضور غوث پاک کا عرس مبارک، یہ سارے ہمارے اسلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے دن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سارا درس جو ہمارا ہے وہ ملامت پر ہے۔ آج جو مکتبہ فکر کی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کیا، ان کا طریقہ ملامت تھا۔ ملامت کیا؟ نیواں رہنا۔ یہ لوگ گدڑی پہنا کرتے تھے اور لوگوں سے ذرا ہٹ کے رہتے تھے کہ ان کا دل اللہ سے جڑا رہے۔ دل اللہ سے لوگوں سے ہٹا لیتے تھے، جسم اللہ لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دل اس کو یوں سمجھے کہ ہاتھ کار والے تے دل یار والے، دل یار والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آج گفتگو کس چیز کی ہے؟ ملامت۔ نیواں اچا نہ صدایا تے جا سڑیا وچ اکی تے نیواں رو محمد تتی وانا لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب اللہ کے خوف میں گفتگو کرتا ہوں تو میں یوں سوچتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ساری خلقت کو بخش دے اور اعلان کرے کہ ایک شخص نہیں بخشا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں عمر بن خطاب ہے۔ اتنی عاجزی ہے، اتنا یہ ملامت، اتنا خوف ہے۔ اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ پکڑے کھڑے ہیں اور گریہ زاری فرما رہے ہیں۔ آج آپ کا مہینہ نا، اس دو جملے ان کے، اور گریہ زاری فرما رہے ہیں، اے رب العالمین اگر تو نے میری بخشش نہیں فرمانی تو کل قیامت کو مجھے نبینا اٹھانا کہ مجھے شرم نہ آئے، شرم نہ آئے۔ کتنے بڑے لوگ ہیں اور کتنی عاجزی ہے، کتنی عاجزی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے خاک اچانک پھینک دی تو آپ نے فرمایا یہ جسم تو آگ پھینکنے کے قابل تھا، ابھی تک خاک ہی پڑ رہی ہے، ابھی تک خاک ہی پڑ رہی ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو ملامت اور عاجزی میں لے آئے۔ اور حدیث پاک ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 204، کتنا درس نمبر آج ہمارا؟ 204، اور موضوع کساری مکتبہ فکر اور ملامت۔ یہ مکتبہ فکر اس کے جو بانی تھے حمدون بن کسار رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ ان کا طریقہ ملامت تھا۔ ملامت گدڑی پہنتے تھے اور ملامت کو پھیلاتے تھے، یعنی کہ اس کو یوں سمجھے کہ نیواں رو محمد تتی وانا لگے۔ ماڑے کپڑے پہننا، ماڑا کھاتے تھے کہ لوگوں سے ذرا ہٹ کر رہے۔ اور پھر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے دور میں ملامت اختیار کرنے کے لیے کوئی ایسا کام ضروری نہیں ہے کہ جس سے لوگ آپ کی ملامت کریں۔ آج اگر آپ 2 رکعت نماز نفل طویل ادا کریں تو لوگ آپ کو منافق کہنا شروع کر دیں گے، آپ کی ملامت شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ شریعت پہ مکمل عمل کرنے لگ جائیں تو لوگ آپ کی ملامت کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے باغ مصطفیٰ سجا لیں یا دیندار مکمل ہو جائیں، گانا باجا ڈھول ڈمکے سے پرہیز کرنے لگ جائیں تو لوگ آپ کو عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ شادیوں پہ آپ تیل مہندی پہ میلاد کرنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کی ملامت کرنا شروع کر دیں گے۔ آج ملامت کرنے کے لیے داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ طریقے ہیں 1000 سال پہلے تو آج تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ مکمل جڑ جائیں تو لوگ آپ کی ملامت شروع کر دیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جن لوگوں کو ملامت کی جاتی ہے وہ کبھی اپنا دل ہلکا نہ کریں، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ دین پہ ڈٹے رہیں، دین پہ لگے رہیں۔
دنیا دار ان کو جو مرضی کہیں کہ یہ ہو گیا، سو چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، جو مرضی کریں، جو مرضی کہتے رہیں، وہ جب نیک ہو جائیں تو پھر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ہمیشہ نیک ہی رہیں۔ اللہ رب العالمین جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ کافر آپ کو ساتھ کو امین کہتے تھے، جب آپ نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تو لوگ آپ کی ملامت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حجاب میں چھپا لیا، اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ اپنی چادر میں چھپا لیتا ہے اپنے ولیوں میں، ان کو یا تو اللہ پہچانتا ہے یا اس کے ولی پہچانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ درس نمبر 204، موضوع کساری، مکتبہ فکر اور غلامت۔ کیا گفتگو چل رہی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ والے اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب عباسی حکمران آیا، اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا، تحفہ پیش کیا، تو اب حضور غوث پاک بار بار عباسی خلیفہ کو انکار کرتے رہے۔ اس نے جب زیادہ اقرار کیا تو آپ نے وہ تھیلیاں پکڑ کے نچوڑ دی تو اس میں خون نکلنا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا خون چوستے ہو اور ہمیں تحفے پیش کرتے ہو۔ حکمران کو کہہ رہے ہیں، خلیفہ کو۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضور کے چچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہ ہوتا تو میں اس تھیلی کو اتنا نچوڑتا کہ تمہارے محلوں کو بہا کے لے جاتے۔ اتنا نچوڑتا۔ یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور اللہ پھر ہمیں مخلوق کے خوف سے نجات دے دے گا، ہر غم سے نجات دے دے گا۔ اپنے حدیث پاک ہوئی، اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ شجرہ طریقت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے۔ بے شک۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا خوبصورت ذری قول ملامت کے بارے میں۔ آج ساری گفتگو ملامت کی۔ ملامت کیا؟ نیما نیما رو محمد۔ یہ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے ہیں، رومی کشمیر ان کو کہا گیا، یہ ان کا شعر ہے۔ نیما نیما رو محمد، تتی وانا لگی۔ ملامت کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں حق کی راہ میں اگر کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ؟ ہم سب کو کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہیں حق کی راہ میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی کوئی تمہاری ملامت نہ کرے، تو تم غور کرو کہ تم حق پر ہو بھی کہ نہیں۔ بہت بڑا فلسفہ ہے یہ کہ تم جب حق کی راہ پہ چل رہے ہو، کوئی بندہ دشمن نہیں ہو رہا، کوئی ملامت نہیں کر رہا، تو پھر غور کرو کہ تم حق پر ہو بھی کہ نہیں۔ چیک کرو، آپ نے بڑا کلیہ دیا، کیونکہ حق پر تو بڑی بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں، حق پر تو واقعہ کرو بلا برپا ہو جاتا ہے۔ حق پر تو واقعہ کرو بلا برپا، سارا زمانہ ہی آپ کی تعریف کر رہا ہو تو سمجھیں پھر آپ منافق ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارا زمانہ تو اس دور میں دیکھیں نا کیا حالات تھے، جنگیں ہوئی ہیں حضور پاک سے، جنگیں ہوئی ہیں۔ سارا زمانہ نہیں تعریف کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق کی تو مخالفت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رکھے اور پھر ہمارا بازو بھی پکڑ کے رکھے، کیونکہ ہم چل نہیں سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے۔ شجرہ نسب، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن سلسلوں کے ساتھ پیدا ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاشمی سید ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ
اپنا خوبصورت ذریعہ قول دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مخلوق کی ملامت کا نشانہ بننا اللہ کی بارگاہ کے مقرب لوگوں کی رضا ہے. اللہ کے مقرب بندے جب مخلوق کی ملامت کا نشانہ بنتے ہیں تو یہ راضی ہوتے ہیں, ان کو ملامت نہیں ہوتی, غم نہیں ہوتا. یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام ایسا ضرور کیا جس پہ اللہ راضی ہے, تو لوگوں نے ہم پہ انگلیاں اٹھائی, لوگوں نے ہم پہ انگلیاں اٹھائی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ حق کی راہ پہ چل رہے ہوں اور آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو, تو پھر کیا فرمایا علی المرتضیٰ نے, پھر چیک کرو کہ حق پر ہو بھی کہ نہیں, کہ تمہارا دشمن ہی کوئی نہیں ہے, تمہارا دشمن ہی کوئی نہیں ہے. اور جب کوئی جتنا مرضی ملامت کرے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے بندوں کی جب ملامت کی جاتی ہے تو انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا, انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا, انہیں پتہ ہے اللہ کے لیے کی جا رہی ہے, اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. اللہ اس کا اجر دے گا. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تہذیب وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما, یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. یہ پیر کامل ہے. بزرگوں نے لکھا قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا اور اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے. آپ اتنے بڑے شاعر قرآن تھے, آپ نے اس کتاب کے 39 ابواب باندھے اور ہر ابواب سے پہلے قرآن پاک کی ایک یا بے شمار آیتوں کا حوالہ دیا, پھر حدیث پاک دی, پھر صحابہ تابع تابعین کے قول دی. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. کشف المحجوب ہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درویش کے پاس ہونی چاہیے. ہم کشف المحجوب کو سبقاً پڑھتے ہیں, اس کا داخلہ مفت کرتے ہیں, کتاب بھی مفت دیتے ہیں. اس کے اندر داخل ہونے کا طریقہ پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے. جو بھی کتاب لے 2 نفل پڑھ کے حضور فیض عالم کے نام کے توبہ کے 2 نفل پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کر دے اور پھر ان کو اپنا پیر و مرشد مان لے, پھر کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. تو محبوب سبحانی نے فرمایا یہ جو پورا مطالعہ کر لے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. سبحان اللہ. یہ پیر کامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کے چکر میں نہ پڑے. جب پیر کامل ہے جو آپ کے پاس, دھوکے کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے, دھوکے کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اس کو لے لیں, اس کو 2 نفل پڑھ کے پھر اس کلاس میں آنا ہوتا ہے. اور پچھلے جو تقریباً 203 درس ہیں وہ نیٹ پہ کم و بیش جا چکے ہیں. ان کے دیکھنے کا طریقہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ کیسے دیکھنے ہیں, 4040 ٹیوٹر کا نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے, وہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے. آپ اس جب ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو سیکھیں گے, تو پھر آپ سالک اور صوفی ہو جائیں گے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے, آپ کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے جنت میں ان کے ساتھ داخل ہو. سبحان اللہ. یہ ہے بہشتی دروازے کا فلسفہ. آج اس کو سمجھ لیں. ہر ولی کے مزار کے دروازے بہشتی دروازے ہوتے ہیں, کیونکہ حضور پاک نے فرمایا مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے. جب آپ اس کیاری کے پاس آئیں گے تو وہ بہشتی دروازے ہی ہوں گے نا. ہر ولی کی قبر کے جو دروازے ہیں وہ جنت کی کیاری ہے اور وہ بہشتی دروازے ہیں. ان اولیاء کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صفحہ نمبر 45 پہ داغا لگا ہوتا ہے. جو بھی کتاب لینی چاہتا ہے وہاں سے کتاب کو شروع کرے. آپ نے پہلے حمد لکھی, پھر اس کے بعد جنہوں نے سوال کیے, جن کے سوالوں پہ یہ کتاب لکھی گئی ان کو کچھ بتایا, پھر اپنا نام لکھا اس کتاب کی ابتدا میں. یہ میں آپ کو پیچھے سے سمجھا رہا ہوں کہ پڑھنے والے کو ذرا قاری کو آسانی ہو جائے. پھر آپ نے اس کتاب کی ابتدا میں اپنا نام لکھا اور پھر آگے یہ لکھا کہ اس کے نام لکھنے کی 2 وجہ ہے, ایک عام کے لیے, دوسری خاص کے لیے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں عام کے لیے وجہ یہ ہے جب عام کوئی کتاب دیکھتا ہے تو اگر مصنف کا نام کتاب پر نہ لکھا ہو, وہ مصنف کا نام کاٹ کر اپنا نام لکھ کے وہ کتاب شائع کروا دیتا ہے. اس سے مصنف کی محنت ضائع ہو جائے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کتاب کی ابتدا میں حضرت علی حجویری فرماتے ہیں میرا اپنے نام لکھنے کا, میرے اپنے نام کے لکھنے کی وجہ یہ ہے جب خاص لوگ کتاب پڑھتے ہیں. یہ بڑی مزیدار گفتگو ہے. جب خاص لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ کسی محقق کی لکھی ہوئی کتاب ہے, کسی عالم کی, کسی بڑے عالم اور محقق اور مدقق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جب وہ خاص غور سے پڑھتے ہیں
جیسے ہم کشف المحجوب کھولتے ہیں تو ہم داتا علی سے عشق کرتے ہیں نا، تو ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ محقق ہے، مدقق ہے۔ حضرت حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ حضور غوث پیرانے پیر بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کتاب کی ابتدا میں اپنا نام لکھنا جو خاصوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ کوئی کتاب دیکھتے ہیں مصنف کا نام چیک کرتے ہیں۔ آپ اور میری سب کی عادت ہوتی ہے جب کوئی کتاب پکڑتے ہیں تو پہلے مصنف کا نام دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا لکھنے والا ہو تو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی عام لکھنے والا ہو تو پھر توجہ نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری خاص کے لیے نام لکھا ہے کہ جب وہ کتاب کو کھولیں دیکھیں کہ یہ کوئی لکھنے والا محقق ہے، مدقق ہے، تو پھر وہ کتاب کو غور سے پڑھتے ہیں، اور پھر لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کہ ہمیں اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ جس طرح میں سمجھاتا ہوں اگر آپ ایک لفظ کو سمجھ جائیں تو جب آپ 45 سے شروع کریں گے آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی بیس بن چکی ہو۔ آئیں اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ کشف المحجوب کے بارے بڑی بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کشف المحجوب نہ پچھلی کتابوں تصوف میں جو اس سے پہلے کتابیں لکھی گئی یہ ان سے منفرد ہے، بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی ہے۔ یہ تصوف کا دستور العمل ہے۔ ساری کتاب خصوصیت سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا داتا علی حجویری نے، بزرگ فرماتے ہیں وہ اس کتاب کی شان ہے۔ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ دوسرا آج ہم مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں، کساری مکتبہ فکر۔ آپ فرماتے ہیں 12 کشف المحجوب کی خصوصیات، 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے بیان ہیں، جن میں 2 مسترد ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں اور 10 مقبول ہیں۔ اور ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پہ سب متفق۔ یہ 2 جو ہیں آپ نے ان کو مسترد کر دیا اور 10 کو مقبول لکھا۔ ان میں لکھا کہ ان میں جو فروع ہے، طریقے ہیں، ان میں کچھ اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پہ کہ 10 کے 10 متفق ہیں، 10 کے 10 متفق ہیں۔ آج ہم نمبر 2 کی ساری مکتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 1 محاسبی، اب ہم کساری مکتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے بانی شیخ ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار کسار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے مسلک کی خصوصیات کیا؟ اب محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی خصوصیات کیا تھی؟ کوئی بتائے مجھے، کسی کو یاد ہو؟ جو پچھلا مکتبہ فکر ہم نے پڑھا ان کے مسلک کے خصوصیات یہ تھی کہ وہ تصوف کے مقاموں میں رضا کو مقام نہیں لکھتے تھے، حالت لکھتے تھے، اور بقیہ مشائخ اس کو مقام لکھتے تھے۔ اور ان کے جو دوسرا مکاتبہ فکر ہے ان کی خصوصیت یہ ہے، داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ملامت کا رستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اب 10 کی طرف چلیں۔ یہاں آپ نے 2 گفتگو کی ہے، 2-3 پارٹ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس درس کے بنائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ملامت کا رستہ اختیار کیا، اور دوسرا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جس طرح آپ لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہیں، بن سور کے رہتے ہیں، بڑا دھیان سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو بڑے دھیان سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ویسے نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن بڑے دھیان سے بڑا، اسی طرح اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ تنہائی میں اس سے اچھا عمل کریں جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بات تو اس کی یہ آپ نے سمجھائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت حمدون کسار کا ایک واقعہ لکھا داتا علی حجویری نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے تو وہاں انہیں ایک عیار ملا، اور سارے جو نیشا پور کے عیار تھے نا یہ اس کے ماتحت تھے، یہ بہت بڑا عیار، رازن کہہ لیں، رازن۔ اور آپ نے اس سے پوچھا، نو اس کا نام تھا، نو جوامردی کے بارے میں بتا، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا مشہور تھا جوامردی۔ یہ جو نو تھا عیار، جو رازن تھا، یہ اپنی جوامردی کے حوالے سے بڑا مشہور تھا تو رازن تھا لیکن سخی بڑا تھا، اور جوامردی بہادر بڑا تھا۔ نیشا پور کے جتنے وہ لوگ تھے سب اس کے ماتحت تھے۔ حضرت حمدون کسار نے اس سے پوچھا کہ مجھے جوامردی کے حوالے سے بتاؤ، تو آپ نے فرمایا اپنی جوامردی کے حوالے سے کہ آپ کی جوامردی کے حوالے سے؟ تو حمدون کسار رحمۃ اللہ نے فرمایا دونوں کے بارے میں بتاؤ، تو فرمایا میری جوامردی یہ ہے میں امیرانہ لباس اتار کے گدری پہن لوں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا کرتا ولی اللہ بن جاؤں، اور آپ کی جوامردی یہ ہے آپ یہ گدری اتار کے سادہ لباس پہن لیں کہ آپ لوگوں سے بچ جائیں، اور آپ حقیقت کی حفاظت کریں، میں شریعت کی حفاظت کروں، تو دونوں ہی جوامرد ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ آگے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کساری مکتبہ فکر، یہ ہمارا دوسرا مکتبہ فکر شروع ہوگا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کساری مکتبہ فکر صوفیہ کا یہ گروہ شیخ صالح حمدون بن احمد بن عمار کسار کی طرف منسوب ہے۔
یہ جو گروہ تھا ان کے بے حد عقیدت مند تھے، چاہنے والے تھے، جو ملامت کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے اور اس راستے کو پسند کرتے تھے، وہ ان کے مریدین تھے اور یہ ایک پورا گروہ تھا، یہ ایک پورا مسلک تھا۔ اور فرماتے ہیں یہ صوفیہ کا یہ گروہ شیخ ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار قصار کی طرف منسوب ہے، ان کا شمار اکابر اولیاء اور طریقت کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ان کا شمار اکابر اولیاء اور طریقت کے بزرگوں میں ہوتا ہے، ان کا طریقہ ملامت کو ظاہر کرنا اور پھیلانا تھا، معاملات میں ان کا کلام بہت بلند ہے، جو آپ لکھتے تھے کمال لکھتے تھے۔ حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب فرما رہے ہیں جو خود بہت بڑے لکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں مخلوق کے علم کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی بڑائی اور زیادتی کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ نے؟ مخلوق کے علم کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی علم کی بڑائی کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ بندے نہیں جانتے۔ پھر اس کو سمجھے، آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے تھے مخلوق کے علم کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی بڑائی اور زیادتی کا پختہ یقین ہونا چاہیے، یعنی یہ یقین ہونا چاہیے جو مخلوق جانتی ہے اللہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو معاملہ تم مخلوق کے سامنے کرتا ہے نا، عبادات اور ریاضات یا اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اللہ کے سامنے اس سے زیادہ درست رکھا ہے۔ اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ آگے چلے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جو آپ کا قول ہے اس کی آپ نے شرح کی ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ شرح سنیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے انسان باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے، اندروں میں ہو جائے باروں ہیں، ظاہر اور باطن کو یک جا کر لے، بلکہ داتا علی حجویری فرماتے ہیں باطن میں اس سے بہتر معاملہ رکھے، کیونکہ اللہ مخلوق سے بہت بہتر ہے بلکہ بہترین ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے انسان باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی معاملہ رکھے، باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے تمہارے دل کی مخلوق کے ساتھ مشغولیت اللہ تعالیٰ سے حجاب کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہمارا دل ہم ہو جائیں تو خیر ہے، اگر ہمارا دل اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ہم اللہ سے حجاب میں آ جاتے ہیں۔ اس کو حجاب اعظم کہا گیا، حجاب اکبر بھی کہا گیا۔ دل مخلوق، مال و زر دولت بھی مخلوق ہی ہے۔ جب ہمارا دل ہمیشہ ہی مخلوق کے ساتھ ہی لگا رہے اور خالق کے ساتھ نہ لگے، ہاتھوں سے جسم سے تو ہم محنت کریں، کوشش کریں، اس کا تو طریقہ ہے، لیکن دل کو اپنے رب کی طرف رکھیں۔ کار بلے تو دل ہی آ رہا ہے، کار کام کو بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز۔ اگر ہمارا دل صنم بت کو کہتے ہیں، بتوں میں لگا رہا، میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز۔ دل تو ہمارا بتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ دنیا کے بت دل سے جب نکال دیں گے تو پھر اللہ دل میں آ جائے گا۔ یہی ہمارا حجاب ہے، یہ داتا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس حجاب کو، دنیا کی ضرورت ہے اتنی جتنی اس کی، جہاں جتنا دیر رہنا ہے، اصل ضرورت ہمیں اللہ کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ضرورت تب بھی پوری ہوگی جب آپ اس حجاب کو ہٹا دیں گے، دل کو رب کے ساتھ جوڑ دیں گے اور جسم کو چاہے آپ لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ آگے وہ واقعہ آتا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کے آغاز میں پیچھے کچھ ملامت کے درس گزرے ہیں، جو پیچھے والا سبق یاد رکھتے ہیں ان کو پتہ۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں ہم نے اس کتاب کے آغاز میں ملامت کے بارے میں آپ کے کچھ احوال اور اقوال بیان کیے تھے۔ حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ احوال اور کچھ اقوال داتا صاحب فرما رہے ہیں ہم نے بیان کیے تھے، جہاں طوالت کے خوف سے اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سے عجیب و غریب واقعات منقول ہیں، جن میں سے ایک درج ہے۔ اب یہ واقعہ سنیں، وہ راہزن والا، اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نوشا پور میں خیرا نہر کے کنارے جا رہا تھا، اسی دوران مجھے ایک وہاں مشہور راہزن مل گیا۔ نہر کے کنارے جا رہے ہیں، تصور ذرا باندھا کریں، وہ راہزن آگے سے آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک مشہور راہزن مل گیا جس کا نام نوح تھا۔ وہ شخص بہادری اور جواں مردی کے حوالے سے مشہور تھا۔ نشا پور کے علاقے کے تمام عیار اس کے ماتحت تھے۔ میں نے اس سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، اے نوح جواں مردی کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میری جواں مردی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اپنی جواں مردی کے بارے میں؟ تو حمدون قصار رحمۃ اللہ نے فرمایا تم ان دونوں کے بارے میں مجھے بتا دو۔ کیا فرمایا؟ تم ان دونوں کے بارے میں مجھے بتا دو۔ وہ بولا میری جواں مردی یہ ہے میں قبا یعنی امیرانہ لباس اتار کر گدری پہن لوں اور اس کے لوازمات پر عمل کرنے لگوں۔ کیا فرمایا؟ میری جواں مردی یہ ہے کہ میں یہ قبا امیرانہ لباس اتار کر
گدڑی پہن لوں اور اس کے لوازمات پر یعنی اس کے جو گدڑی کے معاملات ہیں لوازمات پہ عمل کرنے لگوں یہاں تک کہ صوفی بن جاؤں اور یہ لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی شرم سے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کروں. جب میں گدڑی پہن لوں امیرانہ لباس اتار دوں تو پھر گدڑی کے لوازمات پورے کروں میں اللہ کا ولی بن جاؤں اس لباس کی شرم سے میں گناہوں کو ترک کر دوں ترک کر دوں. اور آپ فرماتے ہیں اور آپ کی جوان مردی یہ ہے آپ گدڑی کو اتار دیں. انہیں کیا کہا آپ کی جوان مردی یہ ہے. ہم ان کی سار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ گدڑی کو اتار دیں کہ آپ مخلوق کے فتنے سے بچ جائیں کہ مخلوق جو آپ کو ملامت کرتی ہے آپ مخلوق کے فتنے سے بچ جائیں. لہٰذا میری جوان مردی کا تعلق ظاہری شریعت کی پابندی سے ہے اور آپ کی جوان مردی کا تعلق باطن میں حقیقت کی حفاظت سے. سبحان اللہ. میری جوان مردی کیا ہے میں عام آدمی جو ہوں میں شریعت کی پابندی کروں اور آپ خاص آدمی ہیں آپ کی جوان مردی کیا آپ حقیقت کی پابندی کریں آپ کی باطن میں حقیقت کی حفاظت کرنا ہے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک بنیادی اصول ہے. آگے آپ نے فرمایا عام لوگوں سے شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا جبکہ خاص لوگوں سے حقیقت کے بارے میں. اللہ اکبر. اور عام لوگوں کی توبہ کیا ہے ترک گناہوں سے توبہ کرنا. اس کا حاصل کلام یہ ہے عام لوگوں کی توبہ کیا ہے گناہوں سے توبہ کرنا یعنی ترک گناہ اور خاص لوگوں کی توبہ کیا ہے غفلت سے توبہ کرنا. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ عام نہیں ہیں اس کو آپ سمجھ جائیں گے آپ خاص ہیں نماز تو پڑھتے ہیں آپ لوگ لیکن غفلت کر جاتے ہیں. سارے نہیں بڑے بڑے تہجد گزار بھی بیٹھے ہوئے ہیں غفلت کر جاتے ہیں کبھی لیٹ پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں قضا کر لیتے ہیں تو یہ غفلت. آپ خاص ہیں آپ کی توبہ کیا ہے غفلت سے توبہ کرنا کہ آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع ہو جائے آج کے بعد کوئی معاملہ نہ ایسا ہو جائے. آپ نے غافل نہیں ہونا آپ کی توبہ غفلت سے پرہیز کرنا ہے اور گناہ گار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ سے پرہیز کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کا بہت خوبصورت واقعہ اور پھر دعا کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا امام حسن جہنم سے جو آخری آدمی نکلے گا وہ یا حنان و یا منان پڑھتا ہوا نکلے گا. کیا کہا اس شخص نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جہنم سے جو آدمی نکلے گا وہ جہنم سے نکلتا ہوا یا حنان و یا منان پڑھتا ہوا نکلے گا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا دعا کرو کہ وہ آدمی میں ہی ہو جاؤں. آپ نے پوچھا اس شخص نے کہا حضرت یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جو جنت سے نکل رہا ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہوگا. مجھے تو اس کا بات کا یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں ایمان کی حالت میں جانا ہے یا بغیر ایمان کے جانا. کتنی عاجزی سی کتنا یہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ کیا کہا وہ جو جہنم سے آزاد ہوا ہے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا تو تب آزاد ہوا ہے. مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں جانا ہے کہ نہیں جانا. دعا کیا کریں کہ ہم سارے ایمان کی حالت میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے توبہ کریں. آج اللہ سے توبہ کریں پھر اللہ سے جڑ جائیں. ترک گناہ ہے توبہ اور اگر نیک ہے تو ترک غفلت ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم ترک گناہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کو ترک کرتے ہیں. تیرے ولی کی چوکھٹ پہ وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ. یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے وعدے کی حفاظت فرما. ہم آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں آگے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے اللہ پاک جو نیک ہیں ان کو غفلت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ گار ہیں اللہ ان کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یاد رکھو جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. اس کو نئی زندگی مبارک ہو. آگے سے نماز اور یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتا ہے حق باقی رہ جاتا ہے. اور جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا کرتے رہیں. آگے سے قضا نہ ہونے دیں. جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جائے گا. کچھ لینا دینا ہے اس سے معافی مانگ لیں. جتنا دے سکتے ہیں دے. جو دے دیا جو رہ گیا اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسم مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم
سید العربی والعجم اسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جبریل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یہ کارڈ بعد میں کوئی بھی شخص لے لے، ایک مرتبہ مکمل درود پاک اور پھر 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے حضور پاک کو تحفہ پیش کر دیا کرے. کچھ کارڈ پڑے ہیں، کتابوں والے اپنی کتابیں لے کے مرید ہو جائیں اور کارڈوں والے کارڈ لے کے حضور پاک کو تحفہ پیش کر دیا کریں. یا اللہ تعالیٰ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں. یا اللہ ہمارا قرض کا بھار اتار دے، ہماری تنگ دستیاں اتار دے، ہماری پریشانیاں اتار دے، ہمیں دنیا کی پریشانیاں اتار کے دین کی فکر لگا دے. اللہ ہمیں دنیا کی پریشانیاں اتار کے ہمیں دین کی فکر لگا دے. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی فکر لگا دے، رزق حلال کی فکر لگا دے، ایمان کی حفاظت کی فکر لگا دے. دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و زبان پہ جاری و ساری فرمانا مجھے داتا علی حجویری کا واسطہ. یا اللہ شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ عباس شہین صاحب کی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سعید طاہر صاحب کے رزق میں بقیہ جملہ جو دوست ہیں سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. ندیم صاحب کی بلاؤں کو دور کر دے. اللہ ہم سب کی بلاؤں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما دے. یا اللہ جن کے بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نیک اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ جن کی بچیاں اجڑ کے دوبارہ آ گئی ہیں اللہ ان کو پھر آباد کر دے. اللہ گھروں میں برکت دے دے. اللہ تکلیفیں دور کر دے. یا اللہ بد زبانیاں ختم کر دے، بد اخلاقیاں ختم کر دے. یا اللہ ہم تصوف پڑھتے ہیں، تصوف کا مطلب عمدہ اخلاق ہے. جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو بااخلاق کر دے. یا اللہ سب کو بااخلاق کر دے. یا اللہ سب کو بااخلاق کر دے. اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمیں اپنی ذات کے سوا ہر محتاجی سے نجات دے دے. یا اللہ تجھے حضور فیض عالم کا واسطہ ہے، ہمیں فیض عالم کے فیض سے مالا مال فرما، ہمیں چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ جو کھڑا ہے بیٹھنے سے پہلے اس کو مالا مال فرما، جو بیٹھا اللہ اٹھنے سے پہلے مالا مال فرما. یا اللہ ہم پہ کرم کر دے. اللہ پاک تیرے غوث کا مہینہ ہم پہ کرم کر دے. داتا علی حجویری کے صدقے ہم پہ کرم کر دے. یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، فضل کر دے. لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق کے منی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. کریمہ 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 ببخشائے برحالمہ کہ ہستہ مسیر کمند ہوا ندارم غیرست تو فریاد رس. تو ہی آسی یارا خطا بخشو بس، تو ہی آسی یارا خطا بخشو بس، تو ہی آسی یارا خطا بخشو بس. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ